اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ ایم اسلامیات پارٹ 1، اس کا 5واں پیپر عربی زبان و ادب اور اس کا پورشن قصص النبیین کا آج 36واں لیکچر ہے۔ آج کے لیکچر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو قیامت کے دن ایک منظرنامہ ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی برات کا اعلان کریں گے اور جو لوگوں نے ان کی طرف غلط باتیں منسوب کی ہیں اس کی وضاحت کریں گے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے۔ تو یہ جو قیامت کا ایک منظر ہوگا اس کے متعلق آج کا پیرا ہے، جس کے اندر قرآن مجید کی آیات بھی شامل ہیں۔ تو آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَقَدْ صَوَّرَ الْقُرْآنُ فِي بَلَاغَتِهِ وَأَعْجَازِهِ مَشْهَدًا مِّن مَشَاهِدِ الْقِيَامَةِ الرَّاعِيَةِ يَتَبَرَّأُ فِيهِ سَيِّدُنَا عِيسَىٰ عَمَّا تَقَوَّلَهُ النَّاسُ فِيهِ۔ قد صور القرآن صور یصور، تصویر کشی کرنا، منظرنامہ۔ قرآن نے تصویر کشی کی ہے اور منظرنامہ بیان کیا ہے، فی بلاغت ہی و اعجاز ہی، اپنی بلاغت کے حساب سے اور اپنے اعجاز، یعنی قرآن کا جو ایک اعجاز ہے اور اس کی بلاغت ہے اس کے مطابق قرآن نے ایک منظرنامہ پیش کیا ہے، مشہدن من مشاہد القیامتی، قیامت کے منظرناموں میں سے ایک منظرنامہ۔ اور کس طرح؟ القیامت الراعیتی، عمدہ طریقے سے، یعنی قیامت کے منظرناموں میں سے ایک منظرنامے کو عمدہ طریقے سے قرآن نے اپنے اعجاز اور اپنی بلاغت کے حساب سے بیان کیا ہے، اس کی تصویر کشی کی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ یتبرأ، برأ یتبرأ، تفعل یتفعل کے وزن پر ہے، ثلاثی مزید فی کا یہ ہے صیغہ ہے اور فعل مضارع ہے۔ یتبرأ فیہ، جس میں برات کا اعلان کر دیں گے، بری ذمہ ہو جائیں گے، برات کا اعلان کریں گے۔ کون؟ سیدنا عیسیٰ، ہمارے سردار عیسیٰ علیہ السلام، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ قیامت کے دن برات کا اعلان کر دیں گے۔ کس چیز سے؟ اما تقولہ الناس فیہ، اس چیزوں کے بارے میں جو لوگ ان کی طرف سے اپنی طرف سے منسوب کرتے تھے۔ تقولہ یا تقولو کا مطلب ہے کہ جھوٹی چیزیں اپنی طرف سے منسوب کرنا۔ لوگ جو ان کی طرف چیزیں منسوب کرتے تھے جھوٹی ہوتی تھیں اپنی طرف سے، ان چیزوں سے وہ برات کا اعلان کر دیں گے۔ وَعَامَلُوهُ بِهِ، اور جو لوگ ان کے ساتھ معاملہ کرتے تھے ان کے بارے میں بھی برات کا اعلان کریں گے۔ اور کیا کہیں گے آگے؟ وَيُوَدِّحُ، وَدَّحَ يُوَدِّحُ، صَرَّفَ يُصَرِّفُ، باب تفعیل ہے، ثلاثی مزید فی ہے اور اس کے مضارع کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب۔ وَيُوَدِّحُ، اور وضاحت کریں گے، بیان کر دیں گے، دعوتہ، یعنی صفائی بیان کریں گے، دعوتہ فی قوت و صدق، اپنی دعوت، یعنی جو انہوں نے دعوت دی اس قوم کو اس کے متعلق بڑی قوت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ اس کی صفائی بیان کریں گے، اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں بیان کریں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے ان کو دعوت دی اور یہ دعوت جو ان کو دی اس کو بڑی قوت کے ساتھ اور صدق و سچائی کے ساتھ اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، بیان کریں گے۔ اور آگے وَيُدِّينُ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ الْغُلَاةَ مِنْ أُمَّتِهِ، اور اپنی امت ہی ضمیر جو ہے وہ منسوب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی طرف سے جو غلو کیا گیا، اور غلو کا مطلب میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں کہ کسی چیز میں حد سے زیادہ بڑھنا۔ تو عیسائیوں نے غلو کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور حضرت مریم علیہ السلام کو ام اللہ کا لقب دے دیا، یعنی تینوں کو ملا کر خدا بنا دیا۔ تو یہ جو غلو کیا گیا اس فیصلے کے متعلق بھی آگاہ کریں گے، بتائیں گے، یعنی کہ آگاہ سے مراد ہے اللہ رب العزت کو تو ہر چیز کا علم ہے، مگر خود جو ہے نا وہ کیس جو ہے نا اللہ کے حضور پیش کریں گے کہ انہوں نے خود غلو کیا ہے، ان کو میں نے کسی قسم کی ایسی بات نہیں کہی تھی۔ وَأَنَّهُمْ ہم المسئولون وحدہم عن هذه الجریمۃ، اور یہ بات واضح کریں گے کہ یہ اکیلے، وحدہم اکیلے، عن هذه الجریمہ، اس جرم میں یہ اکیلے ہی شامل ہیں، یہ ذمہ دار ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ پیش کریں گے کہ جو لوگ انہوں نے غلو کیا
اور جو ہے وہ اللہ کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت مریم علیہ السلام کو جو خدا کا ایک درجہ دیا، تو اس کے متعلق وہ بتائیں گے کہ یہ اس جرم میں اکیلے شامل ہیں، اس کے اندر میں بری ذمہ ہوں، میں نے ان کو کسی قسم کا کوئی ایسا آرڈر، حکم یا تبلیغ نہیں کی۔ اقرأوا القرآن، تو آگے کہتے ہیں قرآن کو پڑھو، وَاسْتَشْعِرُوا جلال الموقف وروعۃ المشہد، کہ اس کے اندر جو ہے موقف کی جلالت، یعنی یہ جو جلال الموقف، ان کے موقف کی جلالت اور روعۃ المشہد، اور ان کے منظر نامے کی عمدگی جو ہے اس کا آپ اندازہ کر لو۔ وسطاشیر کا مطلب اندازہ کر لو، ایک ذہن بنا کر دیکھو اس کو، قرآن پڑھو اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے موقف کو پیش کیا، اس کی عمدگی کے ساتھ، اور اس کے منظر نامے کو ایک اچھے طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں کس طریقے سے پیش کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو اس واقعے کو قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ، اور جب قال کہیں گے اللہ رب العزت قیامت کے دن جب کہیں گے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ ابن مریم، انتا، کیا آپ نے، قلتا، کہا، یہ انتا قلتا بھی یہ صیغہ ہے ماضی کا اور مخاطب کا صیغہ ہے۔ کالا سے آپ پڑھیں، کالا کالو، قالت قالتا، قلنا قلتا، یہ مخاطب حاضر کا صیغہ ہے واحد کا۔ تو انتا قلتا، کیا آپ نے کہا تھا، للناسی، لوگوں کو، اتخذونی، مجھے بنا لو، و امیہ، اور میری والدہ کو، میری والدہ ماجدہ کو بنا لو، الہین من دون اللہ، دونوں کو خدا بنا لو اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ رب العزت۔ اب یہ طریقہ ہے سمجھانے کا، لوگوں کو بتانے کا، اللہ رب العزت کو علم ہے، پوچھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ معاذ اللہ کو علم نہیں۔ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پتہ ہوتا ہے مگر دوسروں سے پوچھ رہے ہیں، ان کی زبان سے یہ بات نکلوائی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے علاوہ خدا بنا لو، معبود بنا لو؟ کالا، تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی حضور عاجزی انکساری کے ساتھ جواب دیں گے، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے ان چیزوں سے، ما یکون لی ان اقولا، کہ یہ جو میری طرف منسوب کی گئی ہے کہ میں ایسی بات کہوں، ما لیس لی بحق، جس کی مجھے اجازت ہی نہیں ہے، جو میرے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ میں تیرے بارے میں ایسی بات کہوں، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، تو پاک ہے ان چیزوں سے۔ تو میں نے ایسی بات، گویا کہ وہ کہیں گے کہ میں نے ایسی بات نہیں کی، ان کنت قلتہ، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی، فقد علمتا، تو باری تعالیٰ تو جانتا ہے، یعنی اگر میں نے ان کو ایسی بات کہی ہوتی کہ میرے اور میری والدہ کو اللہ کے علاوہ معبود بناؤ، تو باری تعالیٰ تو ہر چیز کا راز جاننے والا ہے، تو تیرے علم میں بھی ہوتا اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی، اس لیے کہ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے نفس، میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے، تو تیرے دل میں جو بات ہے وہ میں نہیں جانتا، لیکن جو میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیبوں کو جاننے والا ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہلا جواب تو یہ دیں گے کہ باری تعالیٰ اگر میں نے ان کو ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو جاننے والا ہے، ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، تو گویا میں نے ان کو کسی قسم کی ایسی بات نہیں کی۔ ما قلت لہم، میں نے ان کو نہیں کہا، الا، مگر، ما امرتنی بہ، وہی بات کہی ہے جو تو نے مجھے آرڈر کیا ہے، حکم دیا، امارا یا امرتا، تو نے حکم دیا، نی، مجھے، بھی، جس کا، میں نے ان کو وہی بات کہی ہے جس کا تو نے مجھے حکم دیا، اور وہ کیا تھی، بات کیا تھی، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی، ربی، جو میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے، اس رب کی عبادت کرو جو میرا رب ہے، جو تمہارا رب ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں اس پر پیرا بھی دیتا رہا، اپنی اس بات پر ڈٹا رہا، گواہ رہا، جب تک میں ان میں رہا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں موجود رہا، فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، یہاں توفا کا مطلب وفات نہیں کریں گے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ویسے توفا کا مطلب وفات ہونا ہے، یہاں پہ اٹھانا، جب توفیتنی، تو نے مجھے اٹھا لیا، کنتا،
انت الرقیب علیہم، تو پھر تو ان کا رقیب ہے، ان کا نگہبان تھا، تو جاننے والا تھا، تو ان کا گواہ تھا، تو ان کا مطلع تھا، یعنی کہ اطلاع تھی تجھے، ہر چیز کا علم تھا، تو نے مجھے اٹھا لیا اور بعد میں بھی تو ان کے حالات جاننے والا ہے۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شہید، اور بے شک تو ہر چیز کے بارے میں شہید ہے، یعنی گواہ ہے، مشاہدہ کرنے والا ہے۔ ان تعذبہم، اے باری تعالیٰ اگر تو ان کو عذاب دے گا اس قوم کو، فإنہم عبادک، تو پس یہ تیرے بندے ہیں۔ اب یہ فقرہ اتنا پیار والا فقرہ ہے کہ اپنی قوم کے لیے انہوں نے اللہ کے حضور گویا کہ ایک التجا کی شکل میں کہا کہ باری تعالیٰ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں، یہ نہیں کہا کہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ حقدار ہیں، تو تیرے بندے ہیں باری تعالیٰ، اگر تو ان کو عذاب دے گا، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو بخش دے گا تو فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ یعنی ایک بہت ہی پیارے انداز میں اللہ کے حضور التجا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اگر عذاب دے گا پھر بھی تیرے بندے ہیں، بخش دے گا تو پھر بھی تیرے بندے ہیں، تو غالب حکمت والا ہے۔ قال اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین، کہ آج یہ دن جو ہے یہ سچوں کو نفع دینے والا، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، سچوں کو ان کی سچائی کے بدلے میں نفع ملے گا، لہم جنات تجری، ان کو جنات ملیں گی، جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ ان سے راضی ہوگا، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت، وما فیہن، اور جو کچھ اس میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے ہر چیز پر۔ تو گویا یہ وہ مکالمہ ہے جو قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہوگا، اور اس کا موضوع کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے ان کے بارے میں، کہ انہوں نے جو غلو کر دیا اور حد سے آگے گزر گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور ان کی والدہ کو اور ان کو جو ہے نا خدائی درجہ دے دیا، تو ان کے متعلق اللہ رب العزت قیامت کے دن پوچھیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا جواب دیں گے کہ میں نے ان کو ایسی کوئی بات نہیں کہی، اور اپنی برات کا اعلان فرما دیں گے۔ تو یہ بہت اہم پیرا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک لیکچر یا دو لیکچر میکسیمم اور ہوں گے، تو یہ آپ کا جو قصص النبیین والا پورشن ہے کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے تیار کر لیں، انشاءاللہ آپ کے اس میں پورے کے پورے نمبر آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔